اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی ببرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ نبی پاک سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ تین چیزیں: ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کا مفہوم ہے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائے۔ یہ بددعا دینے والا کون؟ حضرت جبرائیل۔ آپ کا مقام اور مرتبہ حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سفیر انبیاء یعنی اللہ کا پیغام نبیوں تک لانے والے اور 1.25 لاکھ نبیوں کا دیدار کرنے والے ایسا فرشتہ جب یہ کہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائے، اب اتنی بات کافی تھی، اس سے زیادہ اور ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آگے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں دی، کبھی اپنی ذات کے لیے، لیکن اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب اس کا مطلب آپ دیکھیے کہ رمضان مہینہ ہی بخشش کا ہے، رمضان مہینہ ہی جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفل ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہے، ہر عبادت کا اجر مخصوص کر دیا گیا ہے۔ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں عبادت کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، صدقہ دو گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا، بیان ہوتا جا رہا ہے یہ عمل کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں یہ دے گا یہ دے گا۔ جب آتی ہے روزے کی باری، جب ایک آدمی سحری کو اٹھتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اب کتنی برکت ساعتیں اور کتنا وہ رحمت اور برکت کا وہ وقت ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے، اس وقت سحری کرتا ہے، اس روزے کو وہ رکھتا ہے، اور اس روزے کو رکھتے رکھتے اس کے پورے لوازمات کو لے کر جب آگے چلتا ہے تو پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب افطار کے وقت انسان دعا مانگتا ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، عشرہ گزر جاتا ہے، دوسرا عشرہ گزر جاتا ہے، تیسرا عشرہ آتا ہے، انسان روزے رکھتا ہے اور رمضان کا آخر ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میں نے پورے اصولوں کے ساتھ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، اللہ نماز کا اجر تو نے بتا دیا، اللہ زکوٰۃ کا اجر تو نے بتا دیا، عبادات کا اجر تو نے بتا دیا، اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، اس پر مجھے کیا ملے گا؟ جواب آتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ رب خود ہے، اس کا بدلہ اللہ کی ذات خود ہے۔ اب ذرا ہم تصور کریں، جس روزے پر اللہ مل رہا ہے اسے تو سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا، وہ بدنصیب ہے۔ ان ساعتوں کی ہم قدر کریں، ان کو ہم قیمتی بنائیں۔ روزے سے مقصد کیا ہے؟ روزے سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ میں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے پہلی امتوں پر کیا تھا۔ اللہ روزے سے مقصد کیا ہے؟ فرمایا روزے سے مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ تقویٰ ہے کیا؟ آپ نے ان سے کہا کبھی آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں خاردار جھاڑیوں سے گزرا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا دامن کو بچا کے جاتا ہوں، کہیں ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، کہیں ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے۔ فرمایا تقویٰ بھی یہی ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کے نکل جانا، کہ کہیں بدنظری نہ ہو جائے،
کہیں کان غلط استعمال نہ ہو جائے، کہیں دل دماغ غلط استعمال نہ ہو جائے۔ یہ وجود میرا اور آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ وجود دینے والی اللہ کی ذات عالی ہے، انسان بنانے والا اللہ کی ذات عالی ہے، یہ ساتھ دینے والی اللہ کی ذات عالی ہے۔ جب جان اسی کی ہے، فدا اس پہ ہو جائے، یہ سودا سستا ہے۔ یہ گناہ پہ فدا نہ ہو، یہ گندگی کے ڈھیر پہ نہ گرے۔ تو روزہ کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں سے رکنا روزے کا نام نہیں ہے۔ ایک روزے کا ظاہر ہے، ایک روزے کا باطن ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھے، ایک انڈا ہے، انڈا ایک انڈے کا باہر ہے، ایک انڈے کا اندرونی حصہ ہے۔ اگر باہر سے انڈا ٹوٹ جائے اس کو کوئی انڈا نہیں کہتا، لیکن اندر اس انڈے کے اندر زردی ہے، اس انڈے کے اندر وہ جو اس کا پیلا پن اور اس کا وہ جو سفیدی ہے، یہ 2 چیزیں اس کا باطن اور اندر ہے۔ اگر اندر سے انڈا خراب ہو جائے لیکن باہر سے ہم پھر بھی کہتے ہیں انڈا لیکن خراب ہے انڈا لیکن کیا ہے، لیکن اگر باہر سے توڑ دیں تو اس کو انڈا۔ ایسے ہی روزے دار کے روزے کے لیے ایک روزے کا باہر ہے اور ایک روزے کا باطن ہے۔ باہر یہ ہے کہ کھانے سے، پینے سے اور جمع سے سحری کے وقت سے لے کر افطار تک رک جانا، اس کا نام ظاہر اور روزہ ہے۔ کسی نے صبح سحری کی اور افطار کے وقت کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، بیوی کے قریب بھی نہیں گیا، ہم کہیں گے یہ روزے دار ہے۔ ایک اس کا باطن ہے، اور باطن روزے کا کیا ہے؟ فرمایا باطن روزے کا یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دینا۔ اگر روزہ رکھ کے بدنظری کر رہے، اگر روزہ رکھ کے غلیظ گانے سن رہے، روزہ رکھ کے یہ غیبت کر رہے، جس طرح انڈا اندر سے بدبودار ہو جاتا ہے انڈا لیکن گندا ہے، ایسے ہے یہ بندہ ہے لیکن ہے گندا ہے اللہ کا بندہ لیکن گندا ہو چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے، تعفن زدہ ہو چکا ہے۔ فرمایا روزے کا ظاہر بھی حاصل کرنا ہے اور روزے کا باطن بھی حاصل کرنا ہے۔ باطن یہ ہے انسان عبادات اور ریاضات سے، نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں، وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ولایت کے درجے انسان کو مل جاتے ہیں۔ نفس کہہ رہے شیطان تو گرفتار ہو گئے، جہنم کے دروازے تو اللہ نے بند کر دیے، اور حدیث کے اندر آتا ہے عجیب بات ہے، اللہ کی محبت بھی بندے کے ساتھ بڑی عجیب ہے۔ فرمایا شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک، اگر یہ رمضان ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر اللہ جنت کو تیار کرنا شروع کر دیں گے، اس کو آراستہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھو، یہ عرش و فضا، یہ بحر و بر، یہ کائنات اور یہ بر اعظم، ان میں پھیلے ہوئے میرے محترم دوستو یہ حسین نظارے، ان کو بنانے والا اگر میرا اور آپ کا اللہ ہے، اگر آپ دیکھیے اس کائنات کو اللہ نے بنایا، کن کہا کن فیکون، کائنات کا نقشہ بچھ گیا، آن کی آن جس کائنات کے نقشے کو اللہ بچھانے والا ہے، گھڑیوں میں اور چند دنوں میں جس کائنات کو بنانے والا ہے، جس جنت میں اللہ سارا سال حسن کر رہے ہو، وہ جنت کیسی ہوگی، اس کا حسن کیسا ہوگا، اس کا جمال کیسا ہوگا، اس کی رونق کیسی ہوگی، شروع سال سے لے کر آخر سال تک۔ فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، اس آراستہ اور پیراستہ جنت کو میرے محبوب امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے اس کے دروازوں کو کھول دو۔ اور اللہ اعلان کرتے ہیں آؤ جنت تیار ہے، تمہارا رب یوں سمجھے جس طرح ہمارا ایک بڑا چھت ہو اور اس کے اوپر بارش برس رہی ہو اور وہ سارے چھت کا پانی ایک پرنالے کے ذریعے سے زمین کی طرف جا رہا ہو اور اس پرنالے سے یوں پانی نیچے آ رہا ہو۔ میرے محترم دوستو اسی طرح ہر آدمی کے اوپر رمضان میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اسی پرنالے کی طرح رحمت برس رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے بدنظری کر رہا ہو اور روزہ رکھ کر اگر یہ کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیغام لایا گیا، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے، وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، ان کو کہو انگلی اندر کر کے کلی کریں، یعنی کیا کریں، انہوں نے انگلی اندر کی، کیا کی، گوشت کے لوتھڑے نکلے، انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تو گوشت نہیں کھایا تھا، یہ گوشت کہاں سے نکل آیا؟ حضور نے فرمایا روزہ رکھ کے تم نے غیبت کی تھی، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار گوشت کھانا ہے،
یہ اللہ نے آنے والی امت کے لیے دکھا دیا تھا. روزہ رکھا ہوا ہے, ایک کے پیچھے بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو, روزہ تو ختم ہو چکا, روزہ تو میرے سوراخ ہو چکا, اس کے اندر اس کی باطنی کیفیات کیا ملیں گی؟ سحری کے وقت ہم نے روزہ رکھا اور افطاری تک بازار میں رہ رہے ہیں, اور میرے محترم دوستو ہر طرف سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے ان نگاہوں کو جھکایا اور جھکا کر اللہ سے یہ عہد کیا, اللہ روزہ ٹریننگ ہے میری ساری زندگی کی, اللہ روزہ مشق ہے میری ساری زندگی کی, روزہ رکھ کے میں نگاہوں کی حفاظت کروں. نفس مجھے کہہ رہا ہے دیکھ, لیکن میں نے تیرا حکم سمجھ کر نہ دیکھا. نگاہوں کی حفاظت کرتے کرتے اور اپنے کانوں کی حفاظت کرتے کرتے, اپنے زبان کی حفاظت کرتے کرتے, گھر میں جب افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ دیکھ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے پورے اصولوں کے ساتھ روزہ رکھا, دیکھیے اللہ آج میری نگاہ بھی غلط استعمال نہیں ہوئی, آج میری زبان بھی غلط استعمال نہیں ہوئی, آج میرے کان بھی غلط استعمال نہیں ہوئی. خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے, یہ ہاتھ کیا اٹھیں گے, اللہ کی رحمت جولی میں آ جائے گی, اللہ کی عطا جولی میں آئے گی, اللہ کی مغفرت جولی میں آئے گی, اور اللہ خوش ہو کر کہیں گے تو نے میرے لیے اپنے آپ کو بچایا گناہوں سے, میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں لیتا ہوں, اپنی عطا کی چادر میں لیتا ہوں, اپنی اس محبت کو تیرے دلوں میں اتارتا ہوں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اس وقت جو خوشی ہوتی ہے, اس وقت جو اللہ ملتا ہے, اس وقت جو اللہ کی محبت ملتی ہے, سارا سال میرے محترم دوستوں محنت کرنے سے وہ کیفیات نہیں بن سکتی. اور روزہ مشق ہے سارے سال کی, کہ سارے سال کے اندر اس چیز کی یہ مشق ہوگی کہ سارا, فرمایا جس کا رمضان ترتیب کے ساتھ گزرا اس کا سارا سال ترتیب سے گزرے گا, جس کا رمضان بے ترتیب گزرا اس کا سارا سال بے ترتیب گزرے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اس وقت کا جو سب سے بڑا گناہ ہے, جس نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے, جس نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے, وہ نگاہ کی بد نظری ہے. عبداللہ ابن مبارک فرمایا ایمان والوں کو, ایمان والے کس سے ایمان والوں کو فائدہ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ, آپ اندلس کے رہنے والے, آپ حافظ الحدیث ہیں, پوری حدیثیں, کئی ہزار حدیثوں کو آپ نے زبانی یاد کیا. فی البدی حدیث سنا رہے ہیں, راویوں کے نام فی البدی, متن اور سند فی البدی آپ سنا رہے ہیں. قرآن کے حافظ ہیں, آپ کے زیر انتظام کئی خانقاہیں چل رہی ہیں, اور کتنے لوگ آپ کی مجلس میں آ کر توبہ کرنے والے اور اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کرنے والے. یہ شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے, آپ کے ساتھ مریدین کا ایک قافلہ ہے, آپ جا رہے ہیں حج کے لیے. راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور مریدین کو کہا جاؤ جا کر وضو کرو. آپ بھی وضو کے لیے گئے, کنویں پر جب پہنچے وہاں چند لڑکیاں اور عورتیں پانی بھر رہی تھی, آپ بھی وہاں پہنچے. اچانک پہلی نگاہ, یہ بات یاد رکھیں, ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے, خاصان خدا کا معاملہ عجیب ہوتا ہے, ان کی پہلی غلطی بھی معاف نہیں ہوتی. آپ کی نگاہ پڑی ایک لڑکی پر, آپ نے نگاہ کو جھکا لیا, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے آ کر عصر کی نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد قافلہ بیٹھا ہوا ہے, آگے جانا ہے, سواریاں تیار ہیں, آپ بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھے آپ رو رہے ہیں, اور کافی دیر گزر گئی. حضرت غالباً شبلی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور حضرت کے پاس آ کر بیٹھے اور آ کر عرض کیا, حضرت دیر ہو رہی ہے, آگے جانا ہے. آپ زاروں کے تار رو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے, اے شبلی ان لوگوں میں اعلان کر دو مجھے چھوڑو اور تم چلے جاؤ, تمہارا شیخ اب شیخ نہیں رہا, تمہارا شیخ اب شیخ نہیں رہا, مجھے چھوڑو اور چلے جاؤ. کا کیا ہوا؟ کا اس بات کو چھوڑو, مجھے یہیں چھوڑو اور تمہیں اجازت ہے جہاں مرضی چلے جاؤ. جب اعلان ہوتا ہے ہزاروں کا مجلہ دھارے مار کر روتا ہے اپنے شیخ کے لیے کہ شیخ کو کیا ہو گیا. سارا مجمع یہاں سے بغداد واپس چلا جاتا ہے, بغداد میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. آپ وہاں سے اٹھتے ہیں, اس لڑکی کا گھر پتہ کرتے ہیں اور وہاں اس کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے والد کو کہتے ہیں تیری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے 3 شرطیں لکھی. کا پہلی شرط یہ اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا. دوسری شرط یہ میرے سور ہیں,
1 سال تک آپ کو چرانے پڑیں گے۔ پھر ایک تیسری شرط رکھی، آپ نے تینوں شرطوں کو منظور کر لیا، اسلام کو چھوڑا، عیسائی مذہب قبول کیا، تیسری شرط تھی کہ یہاں گلے میں وہ صلیب کا نشان ڈالنا پڑے گا، آپ نے تینوں شرطیں قبول کر لی۔ صبح سوروں کو لے کر آپ جنگل میں جاتے، شام کو واپس آتے، کافی دن گزر گئے، 1-2 مہینے بعد وہاں مسلمان جمع ہوئے کہ جا کر شیخ کی حالت تو پتہ کریں کہ شیخ کی حالت کیسے ہیں۔ چند آدمیوں کا قافلہ بغداد سے روانہ ہوتے ہیں، خانقاہیں بند ہو چکی ہیں، نظام ٹھپ ہو چکا ہے، صف ماتم بچھا ہوا ہے، چند آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور یہاں اس علاقے میں پہنچتا ہے، کہتے ہیں اس طرح مسلمانوں کا ایک شیخ ہے، ہم نے ان سے ملنا ہے۔ کہنے والے نے کہا فلاں جنگل کے اندر چلے جاؤ، تمہیں وہ وہاں ملیں گے۔ حضرت شبلی کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا میں نے کیا دیکھا، شیخ کھڑے ہیں، ہاتھ میں وہ عصا ہے، ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہے جس سے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج اس سے سور چرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم قریب گئے، شیخ ہمیں دیکھ کر رو رہے ہیں، ہم شیخ کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت کوئی آپ تو حافظ الحدیث تھے، آپ تو آتی حدیثیں یاد تھی، آپ کو کچھ یاد ہے؟ فرمایا سب بھول گیا ہوں، صرف ایک حدیث یاد ہے، جو مرتد ہو جائے اس کی گردن کو اڑا دو۔ کہا آپ قرآن کے حافظ تھے، کوئی آیت؟ فرمایا ایک ہی آیت یاد ہے، من بدل دینا، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو۔ حضرت شبلی کہتے ہیں ہم روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے وہاں سے آئے، ہم رو رہے تھے ہمارے شیخ کو کیا ہوا۔ کہ آگے کیا دیکھتے ہیں، ایک نہر سے شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ غسل کر کے باہر آ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اے شبلی ارے تم لوگوں کو مبارک ہو، اللہ نے لباس ولایت مجھے دوبارہ عطا کر دیا۔ کہا حضرت اتنا بڑا عتاب کیوں آیا، اتنی بڑی مصیبت کیوں آئی؟ 2 روایات ملتی ہیں، 2 روایات۔ فرمایا پہلی روایت یہ ہے، جس وقت ہم عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزرے وہاں صلیب کا نشان تھا، میں نے کہا دیکھو کتنے ذلیل لوگ ہیں اور ہم کتنے عزت والے لوگ ہیں، کہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھا، اللہ نے اسی وقت لباس ولایت کو لے لیا تھا۔ اور زیادہ روایات یہ فرمایا جب اس لڑکی پر پہلی نگاہ پڑی، جب رب نے دیکھا میرا بندہ میرا اطاعت کرنے والا بندہ، نگاہ اس کی غیر پر پڑی، رب کو یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ نے اس لباس ولایت کو دوبارہ لباس ولایت کو اتار لیا، سب کچھ بھول گیا تھا، روتا تھا اللہ سے، اللہ ہدایت تیرے قبضے میں۔ وہ فرمایا قرآن کی آیت ہے، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، رب جس کو چاہے ہدایت دے سکے۔ میرا اور آپ کا کیا ہے، ہم کون لوگ ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھیں پھر بھی کم ہے۔ اللہ تو نے مسلمان بنایا، تو نے حضور کی امت میں پیدا کیا، تو نے یا اللہ اس خطے میں پیدا کیا جہاں قرآن کی بہاریں چل رہی ہیں، جہاں مدارس کی بہاریں ہیں، جہاں علماء ہیں، جہاں خانقاہیں، جہاں اولیاء ہیں۔ آپ یہاں مسجد میں آتے ہیں، اپنی مسجد میں جاتے ہیں، اس مصلے پہ کھڑے ہو کے قاری قرآن پڑھتا ہے، آپ پیچھے سنتے ہیں، قرآن پڑھنے والا بہترین انداز میں قرآن پڑھتا ہے، گھروں میں حافظ موجود ہے، خاندان میں حافظ موجود ہے، اولاد میرے محترم دوستو حافظ ہے۔ اللہ اتنی بڑی نعمت، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہم بندے بنے گندے نہ بنے، ہم شہد کی مکھی بنے، ہم پخانے والی مکھی نہ بنے۔ ہم تو گناہوں کی دلدل سے آتے ہیں اور آ کر جب توبہ کرتے ہیں اللہ تجھے مناتا ہوں۔ ذرا غور تو کرو، عرش والا کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے، عرش والا کہہ رہا ہے اے میرے بندے، انی لکا محبن، اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں، فبحق علیک کلی محبن، تجھے میری عزت اور جلال کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہ ہم تو دنیا کے ٹھیکروں لیتھڑوں چیٹھڑوں سے محبت کریں گے، اور مرتے ہی میرے محترم دوستو حقیقت کی آنکھ کھلے گی، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، عزم کریں اور ارادہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان نہیں پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں گے، اور اس کے اثرات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اولاد میں آپ کو نظر آئیں گے
بیوی میں آپ کو نظر آئیں گے، رزق میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آج رزق کی تنگی اسی لیے کہ ہم گندگی پہ بیٹھتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہی مسئلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔